سرکار میرے آ گئے سرکار. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, ویلکم کہہ رہے ہیں اور مرحبا کہہ رہے ہیں پروگرام میں بھی, اور ایک ایسے پیارے مہینے میں بھی کہ جس کا انتظار عاشقان رسول کو پورا سال ہی رہتا ہے. خصوصاً جو آقا کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, جو اپنے گھروں کو سجا رہے ہوتے ہیں, جن کے گھر جگمگا رہے ہوتے ہیں, ان کے دل بھی جگمگا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بڑے خوشی سے اور جوش سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد ہر سال منایا کرتے ہیں. الحمدللہ وہ مہینہ آ چکا ہے, اور اسی مناسبت سے کڈز مدنی چینل لے کر آیا ہے بڑا ہی زبردست پروگرام, انفارمیٹیو پروگرام, اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. کوشش کریں, آپ بھی نیت کریں کہ اس پروگرام کو دیکھ کر اپنے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ کریں گے. انشاءاللہ جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے, نعرے بھی لگائیں گے, نعت مصطفیٰ بھی سنیں گے, بیانات بھی ہوں گے, کچھ باتیں آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی بھی جائیں گی. آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک شامل کریں گے. ہمارے ساتھ حمزہ برہان بھائی بھی ہوا کریں گے انشاءاللہ, یہ بھی پروگرام کو لے کر چلیں گے. کچھ نعت خواہ ہوا کریں گے, تلاوت کرنے والے بچے بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ بیانات بھی ہوں گے. آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ, بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت کی. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم نے شامل کیا پہلا سیگمنٹ, جس کا نام تھا تلاوت قرآن پاک. اب اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, جس کا نام ہے کلام. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے کلام کو, اور ہمارے ساتھ حسین بھائی موجود ہے. حسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
حسین بھائی آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد۔ مسکرا کے سنائیں حسین بھائی، مسکراہٹ، خوشیوں والا مہینہ ہے، مسکرا کر کیا کریں گے ہم بھائی؟ مسکرائیں گے نا. غفران بھائی بھی مسکرا کے بیان کرے ہوں گے، حمزہ بھائی مسکرا رہے ہیں، تو مسکرانا ہے، خوشی منانی ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ خوشی منانا. اصل تو مہینہ خوشی منانے کا ہے نا بھائی. شیطان کون ہے ہمارا؟ دشمن ہے. شیطان کے چیلے کون ہے؟ دشمن ہے. تو خوشی منائیں گے تو ان کو ناراض کریں گے، ان کو جلائیں گے. حالات کا شعر ہے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو جل جل کے راک کر دیں گے دشمنوں کو، لیکن ہم نے خوشیاں منانی ہیں. تو آپ خوشی خوشی نعت بھی پڑھیں، خوشی خوشی یہاں پر آپ سب نعت سنیں بھی، اور جھوم کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعرے بھی لگائیں اور نعت مصطفیٰ پڑھیں. جی حسین بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ کس شکل شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا آقا مرحبا، مکے مرحبا، مدنی مرحبا. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. یہ کس شگل شاہ والا کے آمد آمد ہے. بولو مرحبا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، مدنی مرحبا. فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے گئے، فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے گئے، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. یہ کس شگل شاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، مدنی مرحبا. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے گئے، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے گئے. یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. یہ کس شگل شاہ والا کے آمد آمد ہے. بولو مرحبا مرحبا آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں. یہ کس شگل شاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، سگڑے کی آمد مرحبا. یہ کس شگل شاہ والا کی آمد آمد ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا. سنو کے لانا زبان کریم سے نوری، سنو کے لانا زبان کریم سے نوری. یہ فیض
के वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद मरहबा। अल्लाह माशाअल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में हुसैन भाई ने कलाम पढ़ा है। हमजा बुरहान भाई की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला कौन सा सेगमेंट हम शामिल कर रहे हैं। आए थोड़े नारे लगाते हैं, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, झूम के बोलो, मरहबा, सरकार की आमद, सरदार की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, आका अत्तार की आमद, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। तो आए नाज़रीन, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मौजूद है गुफरान भाई। तो आए अब इनसे एक प्यारा सा बयान सुनते हैं। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाज़िल फरमाता है। तो पढ़िए सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत और रहमत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। अल्लाह पाक ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा है। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तर्जुमा कंजुल इरफान, और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम नबियों, रसूलों, फरिश्तों, जिन्नों, इंसानों, मोमिनों, गैर मुस्लिमों, जानवरों, अलगर्ज आप तो सभी के लिए रहमत हैं। इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सब आपकी रहमत से फेस पा रही हैं। और यही नहीं कि आपकी रहमत सिर्फ दुनिया में है, बल्कि आपकी रहमत तो आखिरत में भी होगी। प्यारे बच्चों, क़यामत का जब खौफनाक मंजर होगा, जब हर एक दूसरे के पास जा रहा होगा, इस वक्त भी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहमत अपने उरूज पर होगी कि जब लोग तकलीफ से तंग आकर शफात करने वाले की तलाश में इधर उधर फिरेंगे और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम फरमाएंगे, ये हमारा मर्तबा नहीं, हमसे ये काम नहीं होगा, तुम किसी और के पास जाओ। यहाँ तक के लोग हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाएंगे, अना लहा, यानी मैं हूँ शफात के लिए, मैं हूँ शफात के लिए। रहमत आलम तेरा लक़ब है, तेरी ऊंची शान है। रहमत आलम तेरा लक़ब है, तेरी ऊंची शान है। सारा आलम तेरा भिखारी, तू सबका सुल्तान है। अल्लाह पाक हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतों का खूब हिस्सा नसीब फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बयान आपने सुना गुफरान भाई का, और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में गुफरान भाई ने बयान किया, जिसमें आपको बताया प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत के बारे में। क़यामत का मंजर होगा, सब शफाअत के लिए जा रहे होंगे, कोई किसी के पास जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे, लेकिन सब कहेंगे कि आज गुफरान भाई उन्होंने फरमाया था हमारा ये मर्तबा नहीं ना। क्या कह रहे हैं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, हमारा मर्तबा नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अना लहा, शफाअत किसके लिए? मेरे लिए। सब
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. یہ قیامت کا منظر ہوگا. یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر ہے, وہ پورا کلام ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. یہ پیارے بچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, جن کا ذکر آج ہم کرنے بیٹھے ہیں. ویسے تو حقیقت میں ان کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ قلم ختم ہو جائیں, ساری کتابیں ختم ہو جائیں, بندہ لکھتا رہے, ان کی شان بیان کرتا چلے جائے. اعلیٰ حضرت کا بس وہ ایک شعر, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے, اتنی بلند ہے کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں ختم نہیں ہوگی. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. اللہ پاک نے آپ کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا, اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے پیارے بچوں کہ ہم حضور کا جشن منا رہے ہیں, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منا رہے ہیں. اس پر خوشی کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر رب کی نعمت کون سی ہوگی؟ خود فرمایا نا اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جو رحمت ہے تو رحمت تو اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے, اور جو سب سے بڑی رحمت ہو وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. تو جس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا چرچا بھی پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جو سب سے بڑا چرچا کہلائے. ہم جب اپنی خوشی کے موقع آتے ہیں تو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, گھروں میں خوشی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہے نا غفران بھائی, حمزہ بھائی, خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے. مثال کے طور پر کسی کا بچے کی پیدائش ہوئی ہے, خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے. اس کی برتھ ڈے آ رہی ہے, چھوٹا بچہ ہے, تو خوشی کا ماحول بنا رہے ہیں. ہمارے پیارے رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. یعنی جس کے لیے ہمیں بنایا گیا, جن کے لیے ہمیں بنایا گیا, جن کے لیے اس جہان کو بنایا گیا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. یہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں گے. ایک ایکٹیویٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم, کچھ سوالات جوابات ہوں گے بچوں سے یہاں پر موجود. آئیے دیکھتے ہیں کون سی ایکٹیویٹی ہے. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم اس ایکٹیویٹی میں آ چکے ہیں جس کا نام ہے ادھر سوال ادھر جواب. کہاں سوال کہاں جواب بھائی؟ اس میں ادھر جواب ادھر سوال, تو سوال یہ کریں گے جواب وہ دیں گے, کیا ہوگا یہ؟ ماجد بھائی اس میں ہوگا کہ ہم لوگ سوال کریں گے ان بچوں سے, اور انہیں جو ہے ریپڈ فائر, یہ ایکٹیویٹی کا نام ہے, تو انہیں فوراً سے جواب دینا ہوگا. ریپڈ فائر, بچے سمجھ نہیں آ رہا ریپڈ فائر کسے کہتے ہیں. فائر آ رہی ہے کوئی اور ریپڈ بھی ہے, کیا ہوگا؟ ریپڈ مطلب کہ تیزی سے جواب دینا. تیزی سے جواب دینا ہے بھائی, جلدی جلدی جواب دینا ہے. صحیح ہے. سوالات ہوں گے, حمزہ بھائی بھی کچھ سوالات کریں گے آپ سے. یہ حمزہ بھائی لیں آپ, ٹیم بی کے سوالات آپ لیں. تو پیارے بچوں اس طرف ہے ٹیم ہے اور اس طرف ہے ٹیم بی. ٹیم اے سے ہمارے ساتھ ہیں, جی نام کیا ہے آپ کا؟ سید محمد اواب رضا. اواب, سید محمد اواب رضا. جی بھائی یہاں سے محمد سائم رضا. آپ ٹیم اے کی طرف سے, اور ٹیم بی سے ہیں ہمارے سائم بھائی. اے سے سوالات یعنی کہ سید صاحب سے سوالات جو ہے میں کرتا ہوں, اور سائم بھائی سے حمزہ بھائی کریں گے. انشاءاللہ. تیار ہیں آپ؟ پہلا سوال آپ سے, جلدی سے جواب دینا ہے, آگے بڑھ جائیں گے. ٹوٹل آپ سے ہوں گے 6 سوال. اب دیکھتے ہیں آپ کتنوں کے جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں کس نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ پانی کتنے سانس میں پینا سنت ہے؟ 3 سانس میں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی ایک بیٹے کا نام بتائیے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 6. مسجد نبوی شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ. جمعے کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ 14. ماشاءاللہ زبردست بھائی. سید صاحب نے 6 میں سے 5 جواب درست ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز میں. اور جو آپ نے صحیح بتائے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں, جو غلط ہوا ہے وہ بھی, تاکہ آپ لوگ سن لیں, درست ہو جائے. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. قرآن پاک میں آپ کو فرمایا گیا پانی کتنے سانس میں پینا سنت ہے؟ آپ نے فرمایا 3, درست جواب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک بیٹے کا نام بتائیے. آپ نے فرمایا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, درست جواب. اس طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, حضرت عبداللہ بھی ہیں. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ 6. لیکن ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. 5 ہیں.
مسجد نبوی شریف کس شہر میں ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد نبوی شریف مدینہ شریف میں ہے، یہ جواب بھی درست۔ اور جمعہ کی نماز میں ٹوٹل 14 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ جواب بھی آپ کا درست ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو یوں آپ نے 5 جواب درست دیے ہیں۔ اب ہے سائم بھائی کے اوپر پوری ٹیم کا دار و مدار۔ تو سائم بھائی آپ ریڈی ہیں؟ چلیں بھائی، حمزہ بھائی آ رہے ہیں آپ کی طرف۔ جی حمزہ سائم بھائی جلدی جلدی آپ نے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت بتائیے۔ نہیں آ رہا۔ نیکسٹ کوسچن، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سوال نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابو جان کا نام بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام، ابو جان کا نام، پہلے خلیفہ ہیں۔ ہنٹ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام بتائیے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 5، لفظ میلاد میں کتنے حروف ہیں؟ جلدی سے گن لیں۔ گن لیے؟ گن لیے؟ نہیں گنے تو سوال نمبر 6، سورہ رحمان۔ 5۔ سوال نمبر 6، سورہ رحمان کون سے پارے میں ہے؟ 26۔ جی حمزہ بھائی، 2 جواب، 2 غلطی ہو گئی ہیں آپ سے نا۔ ایک تو کنیت نہیں بتا سکے آپ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کنیت مبارک ہے وہ ہے ابو القاسم۔ کیا ہے؟ ابو القاسم۔ ابو القاسم۔ اور باقی آپ نے درست جواب دیے۔ سورہ فاتحہ صحیح پہلی سورت ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح میلاد شریف میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ چھٹا آپ نے، یہ غلط ہو گئی آپ سے، 3 غلطیاں ہو گئی تقریباً۔ سورہ رحمان کون سے سورہ رحمان ہے 27ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں ہے؟ 27ویں تو پارے۔ یوں یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یہ جو مقابلہ ہے، کون جیت گئے ہیں؟ ٹیم اے بھی جیت گئی ہے، اور ہمارے شاہ صاحب ماشاءاللہ آگے بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب شامل کر رہے ہیں ایک پیارا سا سیگمنٹ، جس میں آپ کو بتائیں گے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے وہ کیسے ایمان لائے۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں جو آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، آج جن کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں، وہ کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ اسلام کے دوسرے خلیفہ اور امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت مبارکہ ہے، کہ جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اور یہ دعا قبول ہوئی۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے۔ کیسے اسلام لائے؟ انشاءاللہ یہ واقعہ آئیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے بچوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے، ابھی اسلام لے کر نہیں آئے تھے، تلوار لے کر ہاتھ میں گلی سے گزر رہے تھے۔ ہاتھ میں کیا تھی؟ یعنی دبدبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سے پہلے بھی بہت تھا، اور اسلام کے بعد تو پھر جو دبدبہ آیا، ایسا آیا کہ شیطان اس گلی کا رخ نہیں کرتا تھا جس طرف آپ چلے جایا کرتے تھے، مطلب شیطان ہی اپنا رخ چینج کر لیا کرتا تھا۔ یہ دبدبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے آپ گلی سے گزر رہے تھے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ اس شخص نے کہا اے عمر، میں تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں، پہلے اپنے گھر جاؤ اور وہاں کی خبر لو، کیونکہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس بات کو سن کر غصے کی حالت میں اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف چل پڑے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو دونوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ کیا پڑھا رہے تھے؟ قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر کے اندر آئے تو پوچھا مجھے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر آپ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پیارے بچوں بہت مارا۔ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہاں اسلام قبول کر چکے ہیں، اور پھر وہ کلمہ پڑھنے لگی، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سے کہا
کہ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے، جس کی آواز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تھی، وہ مجھے بھی دو، میں بھی پڑھتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پڑھی۔ جب آپ کی بہن نے قرآن پاک آپ کو دیا تو آپ نے کون سی سورت پڑھی؟ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پڑھی، جس سے پیارے بچوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت نرم ہوا اور اسلام کی محبت آپ کے دل میں بڑھ گئی، آپ کا دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگا۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر چلو۔ پیارے بچوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں موجود تھے۔ کہاں موجود تھے؟ دار ارقم میں، جو صفا کی پہاڑی کے پاس تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کی طرف چلے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ کون ہیں؟ چچا ہیں۔ آپ اور دیگر صحابہ کرام یہ گھر کے صحن میں موجود تھے۔ کہاں موجود تھے؟ گھر کے صحن میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کمرے میں تھے، گھر کے کمرے میں تھے۔ صحابہ کرام باہر صحن میں تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ کمرے میں تھے، تشریف فرما تھے۔ آپ نے جا کر دروازے پر دستک دی۔ کنہوں نے؟ فاروق اعظم نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر دروازے پر دستک دی۔ تو آپ کی آمد پر سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے عمر آ گیا ہے۔ کون آ گیا؟ عمر آ گیا۔ یہ سن کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زور سے جھنجھوڑ کر فرمایا عمر تم باز نہیں آؤ گے۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان اور دعا کے بعد آپ کے لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے بچوں یہ سن کر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، صحابہ کرام صحن میں موجود ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ عمر کا جو دبدبہ تھا اسلام سے پہلے ہی مطلب لوگ ڈرا کرتے تھے، اب جب اسلام لے کر آ گئے تو صحابہ کرام کا کیا جذبہ تھا، کیا ان کا ریئیکشن تھا؟ یہ سن کر دار ارقم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہت زور سے ایک نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ تھا نعرہ تکبیر، کہ جس کی آواز کعبۃ اللہ شریف میں سنی گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باہر آئے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے آپ کو اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان پر ایسا خوف طاری ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید الشہداء ہیں، یعنی آپ کی بہادری کی بھی ایک داستان ہے، آپ کی بہادری کے بھی چرچے تھے۔ لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ تشریف لانے والے کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو کفار پر ایک ایسا خوف طاری ہوتا ہے جو اس سے پہلے کبھی طاری نہ ہوا تھا۔ اور پیارے بچوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو اسلام کو پاور ملی وہ اس سے پہلے نہیں تھی، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو بہت زیادہ طاقت ملی، پاور ملی، اور کفار پیچھے ہٹ گئے ایک طرح سے۔ پہلے کفار آگے بڑھا کرتے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ فاروق اعظم اسلام لا چکے ہیں اب کھل کر عبادت ہونے لگی، اور فاروق اعظم کا دبدبہ کہ شیطان اس گلی کا رخ بدل دے جس گلی سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بچوں 40ویں نمبر پر اسلام لے کر آئے۔ تو پیارے بچوں پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو تقویت بھی ملتی ہے، مسلمانوں کے حوصلے بھی بڑھ جاتے ہیں، اسلام کی کھل کر دعوت دی جانے لگ جاتی ہے، پہلے چھپ کر دعوت دی جاتی تھی، پھر اسلام کی کھل کر دعوت دی جانے لگی۔ مسلمانوں نے کعبۃ اللہ شریف میں کفار مکہ کے سامنے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی، کعبۃ اللہ شریف میں کھل کر عبادت کرنے جانے لگی، نمازیں ادا کرنے لگے صحابہ کرام اور عبادتیں کرنے لگے۔ اسی طرح آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ پاک نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول فرمائی، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یعنی کل
ایک اور شخصیت کے بارے میں، ایک اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. آپ نے کل کا ایپیسوڈ بھی دیکھنا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. حمزہ بھائی بتائیں گے ہمیں کہ آپ کیا شامل کرنے جا رہے ہیں ہم. جی حمزہ بھائی. جی ماجد بھائی، شامل کرتے ہیں اب ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے پبلک سروس میسج. میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی. سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی یہ شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر رات کے 12 بجے طرف برس حسان بھائی نے نعتیں رہی ہے چلا دی ہیں. رحمتوں کی جو لوگ سو رہے ہوں گے، میں کیا ہر کروں طرف کیا کروں. سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، ایک بار پھر ٹرائی کرتا ہوں. آ گئے نبی. ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے ہو رہے ہیں سب فدا، انس و جن فرشتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ حسان بھائی؟ کیا کہا آپ نے؟ عمیر بھائی، عمیر بھائی آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. عمیر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. وہ اصل میں اسپیکر بہت تیز چل رہا تھا نا، اس وجہ سے آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی. جی جی ایسا ہی ہے حسان بھائی، میں نے بھی آپ کو اسی وجہ سے کال کی تھی کہ آپ کے اسپیکر کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی. اچھا عمیر بھائی مجھے معاف کیجیے گا، مجھے بھی پتہ نہیں چلا. حسان بھائی رات کا وقت لوگوں کے آرام کرنے کا ہوتا ہے. دن بھر کے تھکے ہارے لوگ رات میں اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بیمار بھی ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں سب کا خیال کرنا چاہیے، اور رات کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے امیر اہل سنت حقوق العباد کا بہت خیال فرماتے ہیں، اور ہمیں بھی اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور آپ نے ایک رسالے میں لکھا بھی ہے کہ محلے میں بغیر اسپیکر کے ناخوانی کرنی چاہیے، اور محلے والوں کو تکلیف نہ دیجیے، کیونکہ گھروں میں چھوٹے بچے، مریض اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں انہیں صبح کام پر جانا ہوتا ہے، اور ساؤنڈ سسٹم سے مریضوں اور مجبوروں کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے. عمیر بھائی اس بات کا تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. آپ نے تو بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. میں آئندہ ان سب باتوں کا خیال رکھوں گا. ماشاء اللہ. چلیں جی اب بہت رات ہو چکی ہے، میں بھی سونے جا رہا ہوں، آپ بھی آرام کیجیے. عمیر بھائی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، جزاک اللہ خیر. آمین. اللہ حافظ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام تھا پبلک سروس میسج، اور اس میں ہمیں ایک بہت ہی پیارا سا میسج دیا گیا پبلک اویئرنیس کے حوالے سے. آئیے بڑھنے جا رہے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے معجزات نبی. توجہ سے سنیے گا کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کیا جائے گا. انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. سیگمنٹ کا نام ہے معجزات نبوی. میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے؟ اللہ پاک کا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سارے ہی بچے بڑے خوش لگ رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ماہ ربیع النور شریف تشریف لے آیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے،
اور اس مہینے میں تو بچے بوڑھے جوان سبھی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے. تو ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے یہ بھی اسی خوشی کی ایک کڑی ہے. اس سیگمنٹ میں ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سنیں گے. کس کے بارے میں سنیں گے؟ جی, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں. پیارے بچوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی تشریف لائے, حضرت آدم علیہ السلام ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں, یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں, جتنے بھی نبی تشریف لائے, اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا ہے. ہر نبی کو اللہ پاک نے معجزہ دیا, اور ہر نبی کو وہی معجزہ ملتا تھا جو اس دور کے, اس زمانے کے موافق ہوتا تھا, اس زمانے کے مطابق ہوتا تھا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس دور میں جادوگروں کا بہت زور تھا, بہت سارے جادوگر اس زمانے میں تھے, بہت سارے میجیشنز جو ہے وہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے اسی زمانے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرمایا جس سے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو جب زمین پر رکھتے تھے نا, تو وہ عصا, وہ لکڑی جو ہوتی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی. کیا بن جاتی تھی؟ سانپ بن جاتی تھی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کو, اس لاٹھی کو اٹھاتے تھے تو وہ واپس لاٹھی بن جاتی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا جو اس زمانے کے بالکل مطابق تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا دور تھا, بہت سارے حکیم پائے جاتے تھے, یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز بہت سارے تھے اس زمانے میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی زمانے کے مطابق معجزے ملے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی اجازت سے نابینا کو جو ہے وہ بینائی دے دیتے تھے, یعنی جو اندھے ہوتے تھے ان کی آنکھیں واپس آ جاتی تھی. جو برس کی جن کو بیماری ہو جاتی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی اجازت سے اسے شفا دے دیتے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو یہ علاج کرنا, یہ سب کس کی ٹیکنیکس ہیں؟ ڈاکٹرز کی ٹیکنیکس ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹرز اور حکیم ہوا کرتے تھے. تو اسی زمانے کے مطابق اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. پیارے بچوں, اعلان نبوت کے بعد جو بات خلاف عادت کسی نبی سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. یعنی جو چیز نارملی ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ پاک کے نبی جب اعلان نبوت کریں اور ان سے ایسی چیز ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. جیسے پتھر سے پانی جاری کر دینا, یہ نارملی ہو نہیں سکتا, لیکن اعلان نبوت کے بعد اگر اللہ پاک کے کسی نبی سے ہو جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ معجزہ کہیں گے. اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کے چشمے ہاتھوں سے جاری کر دینا, نارملی ہاتھوں سے پانی نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا نا, لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے, تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ معجزہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اب پیارے بچوں, اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے. کسی کو ایک معجزہ, کسی کو 2 معجزے, کسی کو 3 معجزے, اور کسی کو اس سے بھی زیادہ معجزے عطا فرمائے. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے معجزے ملے؟ کسی کو معلوم ہے؟ بتائیں. لا تعداد. جیسا کہ میں نے بتایا, کسی کو 1 معجزہ ملا, کسی کو 2 معجزے ملے, کسی کو 3 ملے. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کتنے معجزے ملے؟ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے نا, وہ سارے کے سارے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. سبحان اللہ. بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ذات کو ہی اللہ پاک نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. تو ہم اپنے سیگمنٹ میں کوئی نہ کوئی معجزہ سنا کریں گے. تو آج ہم جو معجزہ سننے والے ہیں بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے, توجہ سے سننا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا نام کس کو معلوم ہے؟ کیا نام تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا؟ جی, بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام تھا؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ہے, اور یہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی. اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں, بڑی ہی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی. آپ جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ظاہر ہونے والا ایک معجزہ بیان کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تو میں نے ایک نور دیکھا. کیا دیکھا؟ نور دیکھا. ایک وہ نور ایسا تھا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے, اور میں نے اس ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا.
پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ نور بنا کر بھیجا. اور یہی وہ نور تھا جس کی برکت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. حالانکہ ملک شام جو ہے مکہ شریف سے بہت دور ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی، لیکن مکہ شریف سے ملک شام کے محلات دیکھ لینا یہ کتنی یونیک بات ہے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکت تھی. پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی نور تھا. جب آپ کہیں تشریف لے جاتے تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ جب آپ کہیں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا. کیا نکلتا تھا؟ نور نکلتا تھا، جس سے وہ جگہ روشن ہو جایا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان، کسی کو نام پتہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے چہرہ انور کے نور سے پورا گھر جو تھا وہ روشن ہو گیا. سبحان اللہ. اور اس سے ایک بات پتہ ہے کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھا تھا. وہ کس کی برکت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت تھی. تو جس کے نور کی برکت سے کوئی اور تیسرا بندہ جب ملک شام کے محلات کو دیکھ سکتا ہے تو جس کی برکت سے اس کو یہ فضیلت ملی ہو، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بصارت کا عالم کیا ہوگا، وہ کہاں تک دیکھ سکتے ہوں گے. علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں ہمیں دیکھتے بھی ہیں، لہٰذا جب ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہم ان کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. تو ہمیں خوب جشن ولادت کی خوشیاں منانی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پڑھنے چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے. آپ میں سے کوئی نعرے لگائے گا؟ چلیں آپ لگائیں. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آقا اتار کی آمد مرحبا. پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب. تو پیارے بچوں، معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنا. اسے سن کر یاد بھی رکھیں اور دوسروں کو بتائیں. انشاءاللہ ثواب کی نیت ہوگی، آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کے علم میں بھی مضبوطی آئے گی، تکرار سے یاد ہو جائے گا اور دوسروں کو فائدہ بھی ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب پروگرام میں کیا شامل کر رہے ہیں. جی ماجد بھائی، ربیع الاول کا مبارک مہینہ وہ جاری و ساری ہے، یعنی الحمدللہ میلاد کا مہینہ جاری و ساری ہے. تو اب ایک اور پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کہ میلاد کیسے منائیں. کیونکہ میلاد کا مہینہ تو چل رہا ہے لیکن منانا کس طریقے سے ہے، آئے وہ دیکھتے ہیں. میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مبارک مہینہ ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور اس مبارک مہینے میں عاشقان رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. اور کیوں نہ منائیں کہ یہ مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس مبارک مہینے کو ماہ میلاد یعنی میلاد کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں، کیونکہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا میلاد مناتے تھے. عباد بھائی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد کیسے مناتے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کے دن یعنی پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھ کر میلاد بھی منا سکتے ہیں. جی کیوں نہیں، اور یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی ہے. لیکن عباد بھائی، کچھ لوگ تو میلاد منانے کے لیے لائٹنگ کرتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، گھر پر پرچم لگاتے ہیں، اس طرح میلاد مناتے ہیں. جی یہ بھی میلاد منانے اور خوشی کے اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے اور خوشی منانے کے لیے تو کوئی بھی جائز طریقہ اپنا سکتے ہیں. چلے جی، اب کی بار روزہ رکھ کر میلاد مناؤں گا اور خوب لائٹنگ بھی کروں گا انشاءاللہ. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا
मुस्तफ़ा। तो प्यारे बच्चों, वाकई में मिलाद इसी तरह मनानी चाहिए। ये मिलाद मनाने का तरीका नहीं है कि खुशी मना रहे हो दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हो। ये कहाँ का मिलाद है? यानी हम हुजूर अलैहिस्सलाम के जश्न मिलाद मना रहे हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरों को तकलीफ ना दो। तो आप ये भी नोट करें, ये भी देखें कि अपने काम से, किसी फेल से, किसी चीज से आप किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इन बातों से हमने बचना है। मिलाद जरूर मनाना है, मिलाद छोड़ना नहीं है। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, ये बार बार आपके जहन में आता रहना चाहिए कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये करना है और मिलाद इंशाल्लाह हमजा भाई इंशाल्लाह मनाते रहेंगे, कयामत तक मनाते रहेंगे। माजिद भाई, आपने फरमाया कि तकलीफ नहीं देनी किसी को, तकलीफ नहीं और देनी। हम मिलाद भी मनाते और तकलीफ से बचाते भी है। तकलीफ से बचाना मुसलमानों तो है ना जी, तकलीफ से बचाना है। और वो काम नहीं करने हैं जो गलत है, जो खिलाफ शरअ है, जिनकी शरीयत हमें इजाजत नहीं देती है। किसी को तकलीफ पहुंचाना, अब आप लाउड स्पीकर पे नाते भी लगा रहे हैं, ठीक है, नाते सुने, आप घर में सुन लें भाई, आपको नाते सुननी चाहिए। नाते सुनने से दिल में मोहब्बत आती है, हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क पैदा होता है, दूसरों को तरगीब दिलाएं। लेकिन ये ना करें कि लाउड स्पीकर घरों में लगा दिए, नीचे लगा दिए, दूसरों के घरों में भी जा रही है आवाज है और ऐसी आवाज जा रही है कि उनको तकलीफ हो रही है। जरूरी थोड़ी ना कि हर वक्त वो ना सुनना चाहते हो, तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है प्यारे बच्चों। और भी दूसरे काम हो सकते हैं जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है, तो उन कामों से आपने बचना है और दूसरों को बचाना भी है। आइए शामिल करते हैं आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है लफ्ज ढूंढे और जुमले बनाएं। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। अरे बच्चों, सेगमेंट है लफ्ज ढूंढे जुमले बनाएं। इसमें इंशाल्लाह बच्चे हमारे साथ होंगे, हमजा भाई भी हैं यहाँ पर। और सबसे पहले एक एक करके आपको जो ये नजर आ रहे हैं ना बोर्ड पर, कुछ अल्फाज हैं, इन अल्फाज को देखकर आपने जुमलों में इस्तेमाल करना इन है। अल्फाज को जोड़कर जुमला बनाना है। इन्हीं को बनाना है, जुड़, सही है, अपनी तरफ से कहीं से लेकर नहीं आना, सही है। तो इन्हीं में से अल्फाज जोड़े आप, 3 जोड़े, 4 जोड़े, और क्या बनाना है, पूरा आपने एक जुमला बनाना है। वो मैं यहाँ लिखता रहूंगा, जो आप बोलेंगे वो लिखते रहेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। अली रजा भाई बताएं, जुमला बताएं। अली रजा भाई, आप एक काम करें, कोई नमाज से जो है वो जुमला बना दें। नमाज के 4 फराइज। नमाज के 4 फराइज हैं, नमाज भी है, 4 भी है, फराइज भी हैं और है भी हैं, ठीक है भाई। नमाज के 4 फराइज हैं। 4 फराइज हैं। अच्छा माजिद भाई, अब आप ये बताएं कि ये जुमला सही है क्या? वो तो बाद में बताएंगे ना। अच्छा, बाद में बताएंगे, चले। दूसरा भाई, दूसरा किससे पूछेंगे? आप दे माइक, सीधे हाथ से देंगे माइक, सीधे हाथ से जी, सीधे हाथ से आपको देना है, देंगे। सीधे हाथ से। कोई आप 4 अल्फाज इसमें से उठाएं और जुमला बना के दिखाएं। कितने लेने हैं आपने? 4 अल्फाज, कोई भी 4 अल्फाज ले लें, जल्दी से, 10 सेकंड है, जल्दी से बोल दें। आसमानी किताबें 4 हैं। आसमानी किताबें 4 हैं। क्या है भाई आसमानी? आसमानी किताबें और 4, हाँ 4 तो ये रहा, और 4 हैं क्या है? हैं, ये रहा, हैं, नहीं बार बार यूज हो सकता है। आसमानी किताबें 4 हैं। माजिद भाई, आपने चैलेंज दिया कि 4 अल्फाज से बना के दिखा दो, तो बना के दिखा भी दिया। बना के दिखाना है उन्हें जी। हमदा भाई नेक्स्ट से किसी से पूछें जी। कौन? आप बताएं। मोहम्मद इबाद। जी मोहम्मद इबाद भाई, अब आप एक काम करें, 3 अल्फाज से बना के दिखा दें। 3 अल्फाज का जुमला। देखिए, नमाज के ये एक अल्फाज आ रहा है किसी को 3 अल्फाज का जुमला? इसमें से ही कोई लफ्ज 3 अल्फाज इस्तेमाल करे और पूरा जुमला बनाए। जी शहीर भाई, आप बना रहे हैं? हुसैन भाई बनाएंगे जी, हुसैन भाई को माइक दें। नमाजें 5 हैं। नमाजें 5 है, सुभान अल्लाह। नमाजें 5 है भाई, जबरदस्त। और सुभान अल्लाह। 3 अल्फाज से 3 अल्फाज से बनाना है। जी, शहीर भाई को भी आ गया। मदीना प्यारा है। मदीना प्यारा है। क्या बात है भाई, मदीना तो प्यारा है जी। हमदा भाई नेक्स्ट ले आप जी। नेक्स्ट हुसैन भाई के अलावा बताना, आपको आया? 3 अल्फाज से बनाना है, देखें 3 से नहीं आया। कितने से आ रहा है? चलें कितने से आ रहा है? चलें भाई 4 से दें, सीधा से दे माइक। अरकान इस्लाम 5 हैं। अरकान इस्लाम 5 हैं। अच्छा, अरकान है पूरा? अरकान इस्लाम है। अरकान इस्लाम 5 है। 4 से भी बना सकते हैं ना। अरकान इस्लाम 5 है, ठीक है भाई, सही बन गया। चले भाई, यहाँ पर 5 जुमले हमारे बन चुके हैं। सबसे पहले किसने कहा था? अली रजा भाई ने क्या कहा था? नमाज के 4 फराइज हैं। नमाज के 4 फराइज नहीं है, नमाज के 7 फराइज। कितने हैं?
7. تو یہ یہاں سے 4 ہم اسکپ کر دیں گے, ٹھیک ہے. 4 فرائض نہیں ہے, 7 فرائض ہے. وضو کے فرائض 4 ہیں. کتنے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں. دوسرا جملہ کس نے کہا تھا؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں. آسمانی کتابیں 4 ہیں. مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں. مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. جیسے سب سے پہلے قرآن مجید ہے, سب سے افضل کتاب. اسی طرح انجیل ہے, زبور شریف ہے, اور توریت شریف ہے, ٹھیک ہے. یہ مشہور آسمانی 4 کتابیں ہیں. تیسرے نمبر پہ کس نے کہا تھا جملہ؟ حسین بھائی نے. کیا کہا تھا؟ نمازیں 5 فرض نمازیں 5 ہیں. نمازیں 5 ہیں. جملہ آپ نے بنا دیا. آپ یوں بھی لکھ سکتے تھے کہ 5 فرائض ہیں. فرائض 5 ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے جملہ بنایا, کوئی بات نہیں, نمازیں 5 ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ نمازیں دن میں 5 ہی ہیں, لیکن وہ کون سی نمازیں ہیں؟ جو فرض ہیں نمازیں, وہ 5 ہیں. ویسے تو اور بھی نمازیں ہیں نا, نماز تہجد بھی تو نماز ہی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری ہم عیدین کی نماز ہے, نماز جنازہ ہے, نمازیں 5 ہیں. آپ کا جملہ ہم درست مان رہے ہیں. چوتھے نمبر پر کس نے کہا تھا؟ شہیر بھائی نے کہا تھا مدینہ پیارا ہے, اور یہ جملہ بھی سب سے پیارا ہے. ماشاءاللہ, زبردست, اس میں کوئی غلطی نہیں. 5واں کس نے کہا تھا؟ آپ نے. ارکان اسلام 5 ہے. چلیں, ارکان اسلام 5 ہے, جواب درست ہے. کون سنائے گا؟ آخری ہم پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ارکان اسلام 5 کوئی سنا دے. کون سنائے گا؟ غفران بھائی تو سنا دیں گے, اور کوئی آپ سنائیں گے؟ چلیں. نماز, روزہ, ہاں, زکوٰۃ, حج, عقیدہ, توحید. پہلے میں کیا آئے گا؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. سب سے اول کیا ہے؟ سب سے اول اس میں ایک پوری چیز ہے, عقیدہ, توحید اور رسالت. عقیدہ, توحید اور رسالت, ٹھیک ہے. مان لیتے ہیں درست جواب. توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کو ایک ماننا. اور رسالت کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول ہیں. حضور علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہیں, نبی ہیں. یہ کیا عقیدہ ہمارا؟ عقیدہ رسالت ہے. ویسے جو سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا, وہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول ہیں. اس کے بعد جو آپ نے بتائیں نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ ساری باتیں آپ کی درست ہے. آئیے پیارے بچوں کچھ نعرے بھی لگاتے ہیں. جی حمزہ بھائی. جی, سرکار کی آمد, مرحبا, سرکار کی آمد, مرحبا, سرکار کی آمد, مرحبا, قوم کے بولو, مرحبا, بل کی آمد, مرحبا, پھر کی آمد, مرحبا, کی آمد, مرحبا, داتا کی آمد, مرحبا, کی آمد, مرحبا, اختار کی آمد, مرحبا. آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.